نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا لهم مغفرۃ ورزق کریم صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حمد و صلات کے بعد نہایت ہی معزز و محتشم سامعین کرام، اللہ رب العزت کے فضل اور اس کی توفیق سے درس قرآن کے اس نشست میں سورۃ الانفال کی آیت نمبر 74 پڑھنے کی ہم سعادت حاصل کر رہے ہیں، جس میں خالق قدوس جل وعلا نے مہاجرین کا اور انصار کا تذکرہ فرمایا۔ ابتدائی آیت کے ابتدائی حصے میں خالق کائنات جل وعلا نے مہاجرین کا ذکر فرمایا اور آیت کے دوسرے حصے میں خالق کائنات نے انصار کا ذکر فرمایا۔ مہاجرین اور انصار کی فضیلت کو بیان کیا گیا ہے۔ خالق کائنات جل وعلا نے فرمایا والذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، وہاجروا اور انہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا فی سبیل اللہ اور اللہ کی راہ میں انہوں نے جہاد کیا۔ یہاں تک تو ذکر ہے مہاجرین کا، اور آگے خالق کائنات جل وعلا نے ارشاد فرمایا والذین آووا ونصروا، اور وہ جنہوں نے جگہ دی، ونصروا اور مدد کی، کن کی؟ مہاجرین کی۔ اولئک هم المؤمنون حقا، اور یہی لوگ جو ہیں سچے ایمان والے ہیں، جو دوسرے مسلمان بھائیوں کی مدد کرتے ہیں وہ سچے مومن کہلاتے ہیں۔ اچھا، اللہ رب العزت نے مہاجرین کی مدد کرنے پر انصار کو انعام و اکرامات سے بھی نوازا۔ لہم مغفرۃ ورزق کریم، ان کے لیے بخشش بھی ہے اور عزت کی روزی بھی ہے۔ اللہ رب العزت نے یہاں دونوں گروہ کا ذکر کیا، جو مہاجرین کا گروہ ہے اور جو انصار کا گروہ ہے۔ مہاجرین کی فضیلت جو رب کائنات نے بیان فرمائی کہ مہاجرین وہ ہیں جنہوں نے اللہ کی رضا کے لیے اور محبوب علیہ السلام کی رضا کے لیے اپنے گھر بار کو چھوڑا، اپنے آبائی وطن کو چھوڑا، اپنے باغات کو چھوڑا، اپنے مالوں کو چھوڑا، اور یہاں سے ہجرت کر کے بیت اللہ شریف سے مکہ المکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لے کر گئے۔ اور پھر انصار نے جو ان کے ساتھ خیر خائی کی، ایثار کی وہ مثال قائم کر دی کہ جو انصاری ہیں انہوں نے مہاجرین کے ساتھ اس انداز سے خیر خائی کی، اپنے گھر بھی دے دیے، جگہ بھی دے دی، اور ان کی اس کے علاوہ بھی مدد کی۔ تو اللہ رب العزت نے انہیں اس انعام سے نوازا، فرمایا کہ یہی سچے مومن ہیں جو اپنے مومن بھائیوں کی مدد کرتے ہیں۔ اب یہ بھی انعام دیا کہ ان کے لیے بخشش بھی ہے اور عزت کی روزی بھی ہے۔ تو اب اس آیت مقدسہ کے تحت ہم انصار کی فضیلت کا ذکر کریں گے۔ قرآن پاک کی دوسری آیت میں خالق کائنات جل وعلا نے ارشاد فرمایا والذین تبوؤا الدار والایمان من قبلہم، وہ لوگ جنہوں نے پہلے سے اس شہر کو اور آباد کیا اور اپنے ایمان کو ٹھکانہ بنایا، یحبون من ہاجر الیہم، اور وہ لوگ جو ان کی طرف ہجرت کر کے تشریف لائے یہ ان سے محبت کرتے ہیں، ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ مما، وہ ان سے اپنے دلوں میں حسد نہیں رکھتے ہیں، ان سے بغض نہیں کرتے ہیں، مما اوتوا ویؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، کہ وہ لوگ جو ہیں جو مہاجرین کو دیا گیا اور وہ دوسروں کو اپنی جانوں پر ترجیح دیتے ہیں اور خود اپنے مال کو حاجت ہو اور اپنے نفس اور اپنے لالچ سے انہوں نے بچا لیا، اور یہی لوگ ہیں جو اپنے نفس اور اپنے لالچ سے مال کو بچا لیتے ہیں، لالچ کیے بغیر انہوں نے مہاجرین کی مدد کی، تو اللہ رب العزت نے فرمایا یہی لوگ جو ہیں کامیاب ہیں۔ یہاں انصار کی فضیلت کو اس آیت مقدسہ کے اندر واضح طور پر بیان کیا گیا ہے، اور حضرت پرآپ بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ امام الانبیاء علیہ السلام نے
ارشاد فرمایا کہ بندہ مومن جو ہے وہ انصار سے محبت کرتا ہے، انصار سے مومن جو ہے وہ محبت کرتا ہے، اور انصار سے بغض جو عداوت رکھتا ہے وہ منافق ہے۔ منافق جو ہے وہ کبھی انصار سے محبت نہیں کر سکتا۔ اسی طرح امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس نے ان سے محبت کی یعنی انصار سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی، اور جس نے ان سے یعنی انصار سے بغض رکھا اس نے اللہ سے بغض رکھا۔ اسی طرح حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انصار کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ایمان کی نشانی انصار سے محبت کرنا ہے، ایمان کی نشانی جو ہے وہ انصار سے محبت کرنا ہے، اور منافقت کی نشانی جو ہے وہ انصار سے بغض رکھنا ہے۔ جو انصاریوں سے بغض رکھے گا وہ منافق ہے، جو انصاریوں سے محبت کرے گا وہ ایمان والا ہے۔ امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حضرت انس بن مالک اس کو روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ بچوں کو اور عورتوں کو ایک شادی سے آتے ہوئے دیکھا تو حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہو گئے۔ انہیں یہ عزت اور اکرام آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے عطا فرمایا، اور فرمایا اے اللہ تو جانتا ہے اے انصار تم لوگ مجموعی طور پر مجھے تمام لوگوں سے زیادہ پیارے ہو۔ ایک بار امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اور دوسری بار پھر ارشاد فرمایا اے اللہ تو جانتا ہے اے انصار تم لوگ مجموعی طور پر مجھے تمام لوگوں سے زیادہ پیارے ہو۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام انصار سے محبت فرماتے تھے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام مہاجرین سے محبت فرماتے تھے۔ انصار سے اس لیے محبت کرتے تھے کہ وہ مہاجرین سے محبت کرتے تھے، اور مہاجرین سے حضور محبت اس لیے کرتے تھے انہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا کے لیے اپنے گھر کو چھوڑ دیا، اپنی ضرورت کی ساری چیزوں کو انہوں نے نظر انداز کیا، اللہ کی رضا کے لیے انہوں نے ہجرت کی۔ خالق کائنات جل وعلا نے ایمان والوں کو جنہوں نے ہجرت کی، جہاد کیا اللہ کی راہ میں، ان کے لیے بھی فضیلت ارشاد فرمائی، اور جنہوں نے ان کی مدد کی انہیں جگہ عطا فرمائی۔ فرمایا یہی لوگ جو ہیں یہ سچے ایمان والے ہیں، اور انہی کے لیے بخشش بھی ہے اور عزت کی روزی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن پاک کے مفاہیم کو سمجھنے کا فہم عطا فرمائے، انصار، مہاجرین اور تمام کے تمام حضور کے جو صحابہ ہیں ان سے محبت کرنے کا جذبہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔